تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم هل تستوي الظلمات والنور. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهداة أو كما قال حبيبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، حافظین قرآن، رہبران قوم و ملت اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا، جو چیز عمل میں آئی تقدیر کے لکھنے سے پہلے، وہ چیز کیا ہے جو آج ہم سے چھوٹی ہوئی. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انسان کو، ہم سب کے دادا کون ہے بھائی؟ وہ آدم علیہ السلام ہے نا. آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ساری چیزوں کو اپنے حکم سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا. ان کو بھی ساری مخلوقات پر جو فضیلت ہوئی وہ اسی چیز سے ہوئی جو آج ہم سے چھوٹ رہی ہے اور چھوڑ رہے ہیں. اس لیے دعا فرمائے وہ چیز ہم ارادہ بھی کریں کہ پھر سے ہماری زندگی میں آ جائے. اس چیز کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر اس کے لیے شرط نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے وہ جب آسان کر دی، اور جسے اللہ آسان کر دے اسے اگر کوئی یہ کہے کہ مشکل ہے تو نادانی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ مشکوٰۃ شریف جلد اول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اول ما خلق اللہ القلم ثم قال اکتب فكتب ما كان وما هو كائن وجف القلم. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. کسے پیدا کیا؟ قلم کو. سب سے پہلی چیز جسے پیدا کیا گیا وہ قلم ہے.
پھر قلم سے جو کام لیا گیا وہ کون سا کام ہے؟ لکھنے کا، علم کا کام۔ علم کا پہلا ہتھیار قلم، دوسرا اس سے لکھنا سیکھو، تیسرا کام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جب پیدا کر لیا اور فرشتوں سے جو مشورہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو صفت بتائی وہ کون سی تھی؟ یہ تو نہیں تھی کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آ کے کھیتی کریں گے، یا آدم علیہ السلام 120 فٹ کے ہیں تو فرشتوں تمہارے کیا ایسے، تم کو تو پچھاڑ کے پھینک دیں گے کشتی میں۔ یہ آدم علیہ السلام تو ایسے انسان ہیں جو زمین میں کسی بھی چیز پہ محنت کریں گے تو اس کے اندر کمال پیدا کر دیں گے۔ یہ تو نہیں سکھایا، یہ تو نہیں بتایا صفت کہ آدم علیہ السلام ایسے انسان ہیں دنیا کے اندر جس چیز کو قبضے کرنا چاہیں گے کنٹرول میں کر لیں گے، چاہے جانور ہو چاہے جنات ہو۔ کرتے ہیں نا موکل باپو لوگ، جناتوں کو بھی کور کرتے ہیں، جانوروں کو بھی اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ ارے اتنے بڑے شیر کو بھی وہ سکھانا شروع کر کے قابو میں کر لیتے ہیں، ہاتھی کو چھوٹا سا بچہ انسان کا قابو کر لیتا ہے۔ اللہ بتاتے تو یہ صفت بتاتے نا، لیکن نہیں۔ اللہ نے انسان کو جو شرافت، کرامت، عزت، منزلت، مرتبت، مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے قلم، پھر ہے لکھنا، اور تیسری چیز کیا ہے جس سے آدم علیہ السلام کی برتری، آدم علیہ السلام کا فرسٹ نمبر پہ پاس ہونا، خلیفہ بننا، ان کو تاج پہنایا جانا، زمین کی مخلوقات کی نیابت کرنا، اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے سیکریفائس مان لینا۔ یہ فرشتوں نے کس چیز سے مانا؟ قوت سے تو نہیں مانا۔ اللہ نے جو بتائی وہ کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے اپنے پیدا کردہ پہلے انسانوں کے باپ اور دادا آدم علیہ السلام کو اپنا علم سکھایا۔ سب سے پہلے کیا سکھایا؟ علم سکھایا۔ علم وہ ہے جس کے ذریعے سے فرشتوں پر بھی آدم علیہ السلام کو مرتبہ اور منزلت اور مقام ملا ہے۔ علم اور خبر میں فرق ہے، ایک علم ایک معلومات۔ معلومات کہتے ہیں نالج کو، جانکاری کو، خبروں کو۔ علم وہ ہے جو آدمی کو عمل کرنے پر مجبور کرے۔ علم آدمی کے دل پہ اثر کرتا ہے اور معلومات ذہن کا اسٹوریج ہے۔ معلومات انسان کے دماغی خیالات کا نام ہے اور علم انسان کے دل کی صفت کا نام ہے، کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم جو ہے وہ صفت خداوندی ہے، بغیر تقوی کے علم نہیں آتا، معلومات آتی۔ مثال کے طور پر نماز 5 وقتہ فرض ہے، ہر ایک مسلمان کو اس کی خبر ہے، اس کے چھوٹنے پر سزا کی خبر ہے، علم نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہر مسلمان کو اس کی خبر ہے، علم نہیں ہے۔ سود ایسا حرام ہے، ماں سے 36 مرتبہ، دوسری روایت میں 70 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی بدتر، ایک ذرے کے برابر کا سود، یہ خبر ہے، علم نہیں ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی راستے پہ جا رہا ہے، سامنے پانی بھرا ہوا ہے، سامنے ایک معتبر آدمی کھڑا ہے ندی کے اس کنارے پہ، وہ اس کو آواز دے کے کہتا ہے اس کے اندر جیپ کار ابھی ڈوب گئی، تیری بائک کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آدمی وہیں سے واپس آ جائے، پتا چلا اس کو اس کے خطرے کا علم ہوا۔ عالم کو علم ہے اس لیے وہ نماز قضا نہیں کرے گا۔ ایمان والے کو جب تقوی اور اللہ کا خوف آیا تو اس کے اندر جب اللہ کی صفت علم، تقوی کی کھڑکی کھلی، دل میں تقوی آیا، اللہ کا خوف آیا، اب علم آیا کہ جھوٹ بولوں گا تو مومن اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا، اب جھوٹ چھوڑے گا۔
کہ سود سارے حلال مال کو بیکار کر دے گا، حرام کر دے گا، برکتیں ختم کر دے گا، توفیق نیکی کو سلب کر لے گا، اب یہ سود سے بچے گا۔ امام شافعی فرماتے علم آتا ہے تقوی سے، علم آتا ہے حرام غذاؤں کو چھوڑنے سے، ورنہ پھر معلومات ہوتی ہے جو عمل پہ نہیں لاتی اس کو معلومات کہتے ہیں، جو عمل پہ آدمی کو کھڑا نہ کرے اس کے نالج کہتے ہیں، جو آدمی کو عمل پہ مجبور نہ کرے اسے خبریں کہتے ہیں، جو آدمی کو عمل کی طرف نہ لے آئے اسے نیوز کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو سکھایا وہ کیا ہے؟ علم۔ آدم علیہ السلام کو جس سے فوقیت ملی وہ ہے علم۔ میں اور آپ دنیا کے اندر آئے، اپنی آنکھ کھولی، سب سے پہلے ہم روئے، اور اس کے بعد جو سب سے پہلے نہلا کر ہمیں دیا گیا کان میں وہ بھی ہے علم، کہ اللہ کی توحید، رسولوں کی رسالت اور دنیا سے جانے کی فکر۔ تین چیزیں جو ہمیں دی گئی وہ ہیں علم۔ بچپن میں ہم کیا سمجھتے؟ بچے نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ جل شانہ نے علم کے سیکھنے کی پہلی بنیاد پیدا ہوتے ہی رکھی۔ اسی لیے میرے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدینہ والوں نے کیا فرمائش کی؟ آنے والے جو قبیلے والے ہوتے تھے کیا فرمائش کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک وکیل صاحب کو بھیجو، وہاں جا کے ہمارے آپس کے معاملات کا فیصلہ سنائیں، سکھائیں، لا اینڈ آرڈر سکھائیں۔ نہیں، کیا جسٹس کو مانگا گیا، جج مانگے گئے، قاضی مانگے گئے کہ وہاں جا کے ہمارے مقدمے جو ہے ان کا فیصلہ کر کے سنائیں؟ کیا لوگوں نے یہ مانگا کہ ہمارے اندر کوئی سردار بھیج دو ہمارے اوپر حکومت کرے؟ نہیں، کوئی بھی قبیلے والا آیا، سب سے پہلے مدینے والے آئے، کیا مانگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسا معلم دو، مدرس دو، استاد دو، پڑھا لکھا آدمی دو جو ہمیں مدینہ میں آ کر علم سکھائے، ہمیں شریعت سکھائے، دین سکھائے، قرآن سکھائے، قرآن سمجھائے، قرآن پڑھائے، اللہ سے ملائے۔ سب سے پہلے کیا مانگا؟ مدرس۔ مدرس کیا کرے گا؟ وہاں جا کے فیصلے کرے گا، وکالت سکھائے گا؟ نہیں، وہاں جا کے ایک واڑی میں، ایک فارم پر، ایک کھیت میں جا کے کیا قائم ہوا؟ سب سے پہلے مدرسہ۔ ان کا نام ہی مقری تھا۔ مقری معنی پڑھانے والا، معلم سکھانے والا، مدرس درس دینے والا۔ وہاں سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھانے کے لیے بھیجا، اور انہوں نے قرآن مجید پڑھایا، سکھایا اور سمجھایا۔ حضور کی کتنی صفات ہیں؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے امت محمدیہ تمہارے اوپر اپنے انعامات کو مکمل کر دیا جبکہ تم ہی میں سے ایک رسول و پیغمبر بھیجا۔ اس رسول کے کتنے کام تھے پتہ ہے؟ اللہ خیر فرمائے، کہتے تو سبھی مذاکرے میں، سبھی مجلسوں میں یہ ہے، قرب قیامت ہے، لیکن نبی کی ایک صفت بھی امت میں زندہ ہوئی نہیں۔ ابھی تو ہم ایکڑا گھونٹ رہے ہیں، بقول ہمارے عثمان میں اکثر وہ کہتے ایکڑا گھونٹ رہے ہیں، ابھی تو ہم 0% پر ہیں۔ نبی کی 4 صفات قرآن نے بیان کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابھی تو یتلو علیہم آیاتہ، قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی ہم سب نے سیکھا نہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے پہلا مدرس جو بھیجا اس نے سب سے پہلے جو سکھایا نا، 4 صفتیں وہاں سکھائی۔ قرآن پڑھنا بھی سکھایا، قرآن پڑھاتے پڑھاتے ویزکیہم، غلط رسومات، ریت رواج،
ریت رواج ہم تو وقت کے، اللہ مجھے معاف کرے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جیسا موقع آیا ویسا عمل، جیسا میدان ویسا کردار، جیسی موسم ویسا اسٹائل، جبکہ انہوں نے ویزکیم پہلے ناظرہ پڑھنا سیکھا اور پھر فرقہ ویزکیم اندر سے رسم و رواج کی، ریت رواج کی ساری محبتیں، عقیدتیں، عظمتیں، ان کو رسپیکٹ دینا، ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا، سب کو یکسر چھوڑ کر ایک اللہ کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسایا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، اور پھر یہ خود نہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، اپنے خاندان میں جا کر پہلے ہی کہا مجھے کیسا سمجھتے ہو، یعنی ان کے ساتھ میں جیسے تم کرتے ہو کیا کریں، نہیں مانتے تو نہیں۔ ابھی حضور علیہ السلام مدینہ تشریف نہیں لائے، ابھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ہے، ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے۔ سعد بن معاذ سیکھ رہے ہیں اور اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے سکھا رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ والحکمہ، اور حکمت کے ساتھ بتا بھی رہے ہیں، بتاؤ جسے ہم بنائیں، ہم اپنے ہاتھوں سے تراشیں، جو ہماری جیسی مخلوق ہو، کیا ہمارا بھلا برا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ارے اس اللہ کا کلام کیسا جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، یتیموں کے حق دینا، عورتوں کے حقوق دینا، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، پڑوسیوں کو نہ ستانا، جانوروں کو بھی پریشان نہیں کرنا، لعن طعن نہیں کرنا، وہ کتنا اچھا مذہب ہوگا؟ کون بیان کر رہا ہے یہ؟ سعد بن معاذ۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے، کس نے سکھایا؟ کہ مدرس نے، معلم نے، مقری نے۔ سب سے پہلی بنیاد ایمان کی حفاظت کی مکتب ہے، مکتب، مدرسہ، جس کی وجہ سے ہم فرشتوں پر کرمنا آدم کو، ابن آدم کو، انسان کو، عبد المقصد کو، عبداللہ کو، عبد الجبار کو، جنید، زید، جابر کو فضیلت ملی ہے نا، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، ان سب پر تو علم کی وجہ سے ملی۔ مکتب کتنے لفظ ہیں؟ میم، کاف، تا اور با، کتنے حروف ہوئے؟ ذرا بولو گے تو آپ کی نیند اڑے گی، ورنہ بیان ہوتا رہے گا، کچھ مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے حروف ہیں؟ 4۔ پہلا حرف کون سا؟ میم، مدرس، مکتب، مولوی صاحب، پہلا لفظ۔ دوسرا کون سا حرف ہے؟ دوسرا کاف۔ کتاب، قرآن مجید، قرآن کو سمجھانا، حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جو کتاب نازل ہوئی کلام اللہ، یہ لفظی قرآن ہے اور حضور کی زندگی عملی قرآن ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ما خلقہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ کی حیات، آپ کی لائف اسٹائل کیا ہے؟ ان کا جواب ایک تھا، خلق هو القرآن، ان کی زندگی دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھو۔ تو حضور کی زندگی تفسیر ہے، صحابہ اس کا خلاصہ ہے۔ کاف، میم سے مدرس، مکتب کا مدرس، مولوی صاحب، اور کاف سے کتاب، قرآن مجید اور قرآن کو سمجھنے والی کتابیں، جس میں یہ مسائل، عقائد، صحت، دل کی صفائیاں، زندگی کی صفائیاں، ستھرائیاں، یہ ہیں کتاب۔ اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ تا سے تعلیم، تعلیم کی 2 ذمہ داری ہے۔ مشکات شریف، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صفحہ نمبر 335 قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
بچہ پیدا تو ہوتا ہے، ہونے کے ساتھ میں اسے تعلیم تو دے دی جاتی ہے، لیکن گھر کا ماحول نہ باپ سدھارتا ہے نہ ماں اس کی تربیت کی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ بچہ اپنے محلے کے ماحول کے ساتھ ساتھ میں کبھی برتھ ڈے مناتا ہے تو کبھی سیلیبریٹ وہاں کے دن منانے کو کرتا ہے، کبھی 31 دسمبر کا دن مناتا ہے، کبھی کسی کی دیوالی منا رہا ہے، کبھی سکرات کے پتنگ ہلا رہا ہے۔ کیوں؟ مدرس کی ذمہ داری نہیں، تعلیم مدرس تو سکھائے گا اور جا کر آپ کو سیکھنا ہے۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھی مسند احمد کی، انس بن مالک ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلمہ خیرا او یعلمہ۔ حضور فرماتے کوئی مسجد کی طرف اس نیت سے گیا وہاں جا کے کوئی علم سیکھ لوں یا سکھا لوں۔ سیکھنا اور سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ مدرس مسجد میں ہے جس کے پاس وہ امتی سیکھنے آ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں مسجد مدرسہ سیکھنے کی جگہ ہے یا سکھانے کی جگہ ہے، یہاں آ کر سیکھو، یہاں سے جا کر پھر اپنے گھروں میں سکھاؤ، ملے گا کیا؟ کان کاجر حاج تامن حجتہ، جو آ کر مدرسے میں، مسجد میں، مکتب میں علم سیکھے یا سکھائے اس کے لیے ایسا اجر ہے جیسے ایسے حاجی کا ثواب جس کا حج حاج تامن حجتہ، اس کا حج مکمل ہو گیا اور اللہ نے قبول کر لیا۔ کہ تیسری صفت ہے تعلیم و تعلم، یہاں تعلیم دی جائے گی، تعلم کے یہاں کھانے کا، پہننے کا، سونے کا، ایک دوسرے سے ویوہار کرنے کا، بڑے چھوٹے کو کیسے بات کرنا، راستے میں چلتے ہوئے کیا کرنا، رشتہ داروں میں جا کے کیا کرنا، آج فلاں دن ہے جمعہ کا تو گھر پہ کیا کرنا، یہ سب تو یہاں تعلیم ہوگی۔ تعلم یعنی اس پہ عمل جو ہے وہ کون کرائے گا؟ کہ چوتھا حرف ہے با، باپ کرائے گا۔ کون کرائے گا؟ مولوی صاحب کے پاس تو بچے رہتے نہیں ہیں نا، آپ کے پاس رہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مردو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ذمہ داری ہے مردوں کی، ذمہ داری ہے باپ کی، ایمان کی حفاظت، عقیدوں کی حفاظت، سیرت و سنت سکھانا۔ یہ مکتب میں مدرس کتاب کے ساتھ کراتا ہے، جب با چھوٹتا ہے تو با، بسم اللہ کا با اور والناس کا سین، بس جب با چھوٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کی کرائی پڑھائی، کی کرایا سکھایا سیکھا ہوا عمل میں نہیں آتا، صدیاں بیت جاتی ہیں، امت کوری کی کوری رہتی ہے۔ اور یہ علماء کیا ہیں؟ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علماء امت کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان میں ستارے ہیں کہ زمین پر بھی اور سمندر میں بھی ان کے ذریعے سے یہتدی بہا فی ظلمات، اندھیروں میں جہاں ہمیں راستہ نہیں ملتا، پتہ نہیں چلتا، اپنی عقل سے فیصلہ نہ کرو، ھذا حرام و ھذا حلال لتفتروا علی اللہ الکذب، جو بغیر علم کے، قرآن کی آیت ہے، جو بغیر علم کے، بغیر مسئلہ جانے ہوئے، بغیر تحقیق کے، بغیر فتویٰ پڑھے ہوئے، بغیر علم حاصل کیے ہوئے اپنی مرضی سے کہہ دیتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ چلتا ہے، اللہ فرماتے اس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا، اور اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، اندھیریوں میں، جہالت میں، نادانی میں، جہاں ہمیں راستہ نہیں ملتا، کس سے علم حاصل کریں گے، کس سے راستہ معلوم کریں گے؟ حضور فرماتے علماء سے۔ فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَن تَضِلَّ الْهُدَاةُ، اگر علماء سے علم حاصل نہیں کیا گیا،
اگر ان کے پاس بیٹھ کر دیکھیے تعلیم علم حاصل کرنا بچوں کے لیے مکتب میں ہے، اور ہمارے علاقے کو چھوڑ کر اور علاقوں کا سفر کیجئے اور ذرا معلومات حاصل کیجئے۔ تعلیم البالغان، تعلیم البالغات، وہ لوگ جو پورا دن مزدوری میں، کام میں، دکان میں رہتے ہیں، اپنے ائمہ سے، علماء سے وقت لیتے ہیں، وقت لے کر ان کے پاس قرآن کا علم، نماز کا علم، مسائل کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو عقیدہ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، ان کی صحت مدرسے میں کرائی جاتی ہے، ان کو سنتیں مدرسے میں سکھائی جاتی ہیں، عمل آپ کو کرانا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، حضور کیا فرماتے ہیں؟ او شک ان تضل الہدات، سیدھی راہ پانے والے علماء کو چھوڑ دیں گے یا علماء کا ستارہ غروب ہو جائے گا، دنیا میں گمراہی پھیل جائے گی۔ یہ علم ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے علم کے بارے میں کئی چیزیں جو میں نے آج پڑھی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے ایسا مسئلہ سیکھا جو ابھی عمل میں نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ اس نے سیکھا، آج علم حاصل کیا، اس کو ایک روایت میں ہے 1000 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث میں علم، یہ مکاتب، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب جیل سے، مالٹا کی جیل سے، انگریزوں کے زمانے میں جیل سے آئے، سب سے پہلے جو سکھایا وہ یہ بتایا کہ سب سے پہلے مکاتب کی بنیاد، اپنے بچوں کو پڑھانے کی بنیاد رکھو۔ آپ کو تعجب ہوگا 1986-87 کے سال میں جب کچھ میں قحط سالی ہو رہی تھی، ہم لوگ خانہ بدوش گائے بیچ چرانے والے لوگ ہیں، ہم لوگ نورائی نگر چھوڑ کے بدریسور ورارہ اس طرف جا رہے تھے نا، ہمارے پھوپا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سب سے پہلے وہاں جانور لے جانے کے لیے والا نہیں بناتے تھے، پہلے وہاں جھاڑی میں زمین صاف کر کے عبادت خانہ بنواتے تھے۔ ہماری کتابیں، ہماری بکس اور ہمارے مصلی اور جانماز پہلے جاتی تھی، ہم وہاں جا کے سب سے پہلے مکتب شروع کرتے تھے۔ یہ مکتب، دو مکتب ہیں، ایک مکتب وہ ہے جو یہاں مدرسہ نور الاسلام ہے، کئی مدرسہ تعلیم القرآن ہے، کئی مدرسہ تعلیم الدین ہے، جو بھی ہو ایک مکتب وہ ہے۔ ایک مکتب وہ ہے جو آپ کے گھر میں ہے۔ جب تک دونوں مکتب مل کر محنت نہیں کرتے، تیسری چیز سنت نبی، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں نہیں آتا۔ اس لیے دونوں کا ملنا، دونوں کا جوڑ ضروری ہے۔ جب تک دونوں کا جوڑ نہیں ہوگا، علم وجود میں نہیں آئے گا۔ اور میں نے آپ کو قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 150 کہ نبی کی صفت جو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر مدینہ میں سکھائی، چاروں صفات سکھائے، ہم نے تو ابھی تک ناظرہ پڑھنا ہی نہیں سیکھا۔ اب بتاؤ اپنے اوپر کتنا رونا چاہیے۔ ہم نے تو ابھی ناظرہ پڑھنا نہیں سیکھا، ابھی تو 3 صفات سیکھنے کی باقی ہے، اور ہمیں یہ شیطان نے ایک وہم بٹھایا، ہم جانتے ہیں۔ بتاؤ 3 صفات باقی ہے کہ نہیں؟ اور سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ سیکھنا چاہیے۔ اور جب 3 صفات کی آپ کے اندر فکر پیدا ہوگی تو مدرسے سے پڑھا ہوا سبق آپ گھر پہ سنو گے، پھر ذمہ داری نبھاؤ گے، پھر انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد آپ کو اس کی بہار دیکھنے ملے گی۔ اس لیے گزارش ہے کہ علم کا سیکھنا دونوں صفات کے ساتھ ہیں۔ ایک مکتب کے اندر بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ گھر پہ سننا بھی، ایک خود بھی سیکھنے کی فکر کرنا، اسی لیے کہ اسی علم کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے انسان کو فوقیت دی ہے، اسی علم کی وجہ سے فرشتوں پر بھی ہمارا عمل بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی ایک درخواست بھی ساتھ میں کرتا چلوں کہ بھائی جو میں نے بیچ میں ایک مسئلہ کہا اپنی مجلسوں میں، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے یہ نہ کہہ دیا کرو یہ جائز ہے، یہ چلتا ہے، وہ ہوتا ہے، نہیں۔ اللہ تعالی ہماری علم سیکھنے کے شوق کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں علم نافع خود کو سیکھنے کی، اپنے بچے اور بچیوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید سے ہمیں محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مدارس سے چندے والے حضرات